بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگو، آج رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہے اور ہم تمام کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اب تک اس کی پہلی 3 آیتیں ہو گئی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ نمبر 3، مالک یوم الدین، جو روز جزا یا روز حساب کا مالک ہے۔ محترم دوستو بزرگو، ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے 3 بنیادی عقائد کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ تینوں اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کل گزشتہ جو ہماری مجلس ہوئی تھی، اس میں اخیر کے اندر میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ یہ اسلام کے جو 3 بنیادی عقائد ہے اس کے سلسلے میں تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اسلام کے جو 3 بنیادی عقائد ہے اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ نمبر 2 جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ رسالت، اور نمبر 3 پر جو ہے وہ ہے عقیدہ آخرت۔ تو ہم عقیدہ توحید کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ پہلا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق مانتے ہیں اور اسی کے سامنے ہم ہماری تمام حاجتیں رکھتے ہیں۔ کوئی اور اللہ کے سوا عبادت کے لائق دنیا میں نہیں ہے، اس کی ہی عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ جب سارے جہانوں کا وہی پروردگار ہے، وہی سارے جہانوں کو، وہی سارے عالموں کو پیدا کرنے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے اور اسی نے سب کو کمال تک پہنچایا ہے، وہی سب کی پرورش بھی کرتا ہے، تو وہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جاوے، چونکہ اس میں کوئی اس کا شریک نہیں، بھاگیدار نہیں، پارٹنر نہیں۔ وہیں تنہا خالق بھی ہے، وہیں تنہا مالک بھی ہے، اور وہیں تنہا رازق بھی ہے، بندوں کو روزی دینے والا بھی ہے، وہی غفور ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے، وہی رحیم ہے، رحم کا معاملہ کرنے والا ہے، وہی تربیت کرنے والا بھی ہے۔ گویا ہر چیز کو اس کے کمال تک پہنچانے والا صرف وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب ہم سب کچھ وہی ہے تو وہ اس بات کا لائق بھی ہے کہ اس اکیلے ہی کی عبادت کی جاوے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ہمیشہ نہ کیا جاوے اور ہرگز نہ کیا جاوے۔ یہ توحید کی طرف اشارہ ہے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ معبود مانا جاوے اور نہ کسی اور کی عبادت کی جاوے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے جو بیان کیا گیا وہ توحید کا عقیدہ بیان کیا گیا۔ اب سمجھتے ہیں رسالت کا عقیدہ، کہ خدا تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان اور بہت ہی مہربان ہے، یعنی اس مہربانی اور صفت رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور جب دنیا کے اندر مبعوث کیا تو اس کو یوں ہی اندھیریوں کے اندر نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ کیوں بھیجا گیا اس کو باقاعدہ اور اس کو وضاحت کے ساتھ بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبر اور مختلف رسول کو بھیجے ہیں۔ سب سے آخری پیغمبر اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان پیغمبروں نے انسانوں کو یہ بتلایا کہ تمہیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، تمہاری پیدائش کس چیز کے لیے کی گئی ہے، تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ تو خود اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات بتلانے کے لیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اگر نہ بھیجے جاتے تو انسانوں کو کیسے پتہ چلتا کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ اور ان پیغمبروں اور رسولوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی اتاری اور ان میں زندگی گزارنے سے متعلق احکامات بھی بتلائے گئے کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی ہے، تمہیں اس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس زندگی سے راضی ہو وہ کون سی زندگی ہے وہ بھی بتلائی گئی، تاکہ لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرے اور ہموار کر سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے طریقے زندگی سے ناراض ہے وہ بھی بتلا دیا گیا، تو لوگ اپنے آپ کو اس سے بچاوے۔ چنانچہ اس آیت میں رسالت کے عقیدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، عقیدہ آخرت یعنی مالک یوم الدین، کہ وہیں روز جزا کا اور روز حساب کا مالک ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ایک دن میرے اور آپ تمام لوگوں پر ضرور آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ضرور ہم تمام لوگوں سے حساب لینے والے ہیں۔ یہ نہ سمجھا جاوے کہ اس دنیا میں بس پیدا ہوئے، کھا پی لیا اور زندگی ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ اس زندگی کے بعد بھی ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے۔ اور اس دائمی زندگی کی کامیابی اور اس دائمی زندگی کی ناکامی کا مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ اس دنیاوی زندگی کے اوپر رکھا ہے۔ اور ہم نے اس دنیاوی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق گزارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اپنی کتابوں کے اندر نازل فرمایا ہے اور جو طریقہ کتابوں کے اندر اتارا گیا ہے اس کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری، زندگی بسر کی، تب تو وہاں کی کامیابی اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کے ہمیشہ ہمارے مقدر کے اندر ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، خدا معاف فرمائے، خدا نہ خواستہ اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا، جن چیزوں سے روک رکھا تھا، اس کا ارتکاب کیا، اس کو ہم نے انجام دیا، اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے اور کھایا پیا اور اسی میں لگے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم نے توڑا، تو دائمی زندگی میں ناکامی مرتب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ تمام لوگوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا واسطہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے پڑے گا، اللہ کا عذاب ہمیشہ کے لیے بھگتنا پڑے گا۔ یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روز جزا اور روز حساب کے مالک ہونے کا۔ گویا اس آیت میں آخرت کے عقیدے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، پہلی آیت میں توحید یعنی الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت میں رسالت الرحمن الرحیم، تیسری آیت میں آخرت مالک یوم الدین کے عقیدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ تین عقائد اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے متعلق یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے،
وہ تو عالم الغیب اور عالم الشہادہ ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی انتظام کر رکھا ہے اور انتظام کیا ہوا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے بٹھائے گئے ہیں جو ان کے سارے اعمال کو ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں اور نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور انسان کے سارے اعمال کو وہ ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لینے والے اور لکھنے والے اور کیچ کرنے والے 2 فرشتے ہم نے دائیں اور بائیں بٹھائے ہوئے ہیں، اور جو آدمی جو کچھ بھی زبان سے بولتا ہے اس کو ہمیشہ وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہاں آپ کو ایک بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو 2 فرشتے ہیں اس کے نام، ایک کا نام رقیب ہے، ایک کا نام عتید ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے۔ ہم یوں نہ سمجھے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ ہوا میں اڑ جائے گا، نہیں، وہ ختم نہیں ہوا، ایک ایک بول ہمیشہ محفوظ رکھا جائے گا۔ آدمی کے سارے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضرور بھی ضرور ریکارڈ ملے گا۔ محترم دوستو بزرگوں، جب قیامت کے روز ہاتھ میں اس اعمال نامہ دیا جائے گا اور انسان جب اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس صحیفے کو کیا ہو گیا ہے کہ چھوٹی بڑی کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی جو اس میں نہ ہو۔ ہماری زندگی کا سارا کچا چٹھا اس کے اندر آ گیا ہے، کوئی چیز چھٹی ہوئی نہ ہوگی۔ فَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، انسان دنیا میں اپنا کیا ہوا سب کچھ موجود پائے گا اور وہ انکار نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہمیشہ نہیں کرتے، نہ پہلے کبھی کیا ہے، نعوذ باللہ، نہ ابھی کرتے ہیں، نہ نعوذ باللہ بعد میں کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ جب تک ہماری زندگی کے جب تک ہماری جان باقی رہے تب تک تو ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرماتے رہیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کو ان کے اعمال دکھلا دیں گے تو ان کے اعمال پر اور ان کے اعمال دیکھ کر وہ گواہ پیش بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی انسان اگر جھوٹ کہے کہ اگر یہ میرا اعمال نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور جو اعمال فرشتوں نے لکھے ہیں اس پر گواہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور گواہی بھی دے سکتے ہیں کہ دیکھو آپ نے فلاں کام فلاں وقت فلاں جگہ کیا تھا، تو بندے کو آخر کے اندر وہ بات بھی ماننی پڑے گی۔ بندوں سے پہلے جب پوچھا جائے گا تو بندے پہلے جھوٹ ہی بولیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زبان بند کر دیں گے اور دوسرے اعضاء گواہی دیں گے۔ جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے تھے ہر عضو گواہی دے گا۔ آنکھ نے جو گناہ کیا تھا آنکھ بولے گی، کان نے جو گناہ کیا تھا وہ کان بولے گا، ہاتھ نے جو گناہ کیا تھا وہ ہاتھ بولے گا، غرض ہر عضو بولے گا۔ تو وہ کہے گا کہ اے بھائی میں تمہارے لیے تو گناہ کرتا تھا، میں تمہارے لیے تو یہ سب کام کرتا تھا اور تمہیں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اور اعضاء جواب دیں گے، اعضاء کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور ہم سب بتائیں گے، اور جس زمین پر گناہ کیے ہیں اس زمین پر اگر نیکی بھی ہے تو وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ فلاں شخص نے میری پشت پر اور فلاں جگہ اس نے نیکی کی تھی، اور اگر زمین پر اس نے کہیں گناہ کیا ہے، کہیں معاصی کا کام کیا ہے تو اس وقت وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ اللہ رب العزت وہ فلاں شخص نے فلاں وقت کے اندر یہاں اس نے گناہ بھی کیا ہے۔
قیامت کے روز بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حساب کے لیے بھی پیش کیا جائے گا، تو اس وقت اس کے ساتھ 3 رجسٹر بھی پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا جو رجسٹر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمام نیکیوں اور اچھے اعمال کا تذکرہ کیا جائے گا، تمام نیکیوں اور اچھے اعمال کا تذکرہ کیا جائے گا۔ نمبر 2 گناہوں کا تذکرہ کیا جائے گا، نمبر 2 گناہوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ نمبر 3 ان تمام نعمتوں کا تذکرہ ہوگا جن کو پوری زندگی استعمال کیا، کہ جتنی بھی زندگی کے اندر نعمتیں استعمال کی گئی ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے۔ محترم دوستو بزرگوں، ہم جب پانی پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، وہ سب ریکارڈ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور باری تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب پیشی ہوگی، جب حاضری ہوگی، تو نعمتوں کے رجسٹر میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ اس کی عبادتوں کے اندر سے تو اپنی قیمت وصول کر لے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے گی اور ساری عبادتوں کو سمیٹ کر ایک جانب کھڑی ہو جائے گی۔ باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہے؟ تو وہ عرض کرے گی کہ میں نے اس کی سارے عبادتیں لے لی لیکن میری قیمت ادا نہیں ہوئی۔ وہ بندہ لرز جائے گا کہ اب میرا کیا ہوگا؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ مہربانی کرنا چاہیں گے اس کو فرمائیں گے جا، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنی نعمتوں کا حساب بھی تجھ سے نہیں لیتا، اور تیری نیکیوں کو میں اضعافاً مضاعفہ یعنی کہیں گنا دگنا کر دیتا ہوں۔ وہ بندہ خوش و خرم ہو جائے گا، اور جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرنا مقصود ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ تمام لوگوں کی اس سے حفاظت فرمائے، تو وہ وہیں سے لرز جائے گا کہ اللہ کی ایک نعمت میں میری ساری عبادتیں چلی گئی، اب تو گناہ ہی رہ گئے ہیں اور یہ مجھے جہنم میں ہی لے جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم زندگی بھر عبادتیں کریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ ایک گلاس پانی کی قیمت ہم سے ادا نہیں ہو سکتی۔ محترم دوستو بزرگوں، جب یہ نعمت کا تذکرہ آیا تو اس کے ماتحت وہ جو 5 سوالات کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ مختلف احادیث میں اور مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن جن نعمتوں کے باز پرس کریں گے اور جن نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے ان کی تفصیلات بتلائی ہے کہ آپ نے فضائل اور صدقات اور آپ نے فضائل صدقات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت دیکھی ہوگی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے روز انسان کے پاؤں اللہ کے حضور سے اس وقت تک ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا۔ اس کے الفاظ شاید یہ ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5، کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوال نہیں کریں گے تب تک وہ انسان وہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ ان عمرہ فیم افناہ، کہ جو زندگی ہم نے آپ کو دی تھی اس کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ اس میں سب کچھ آ گیا، جسم اور اس میں جو قوہ اور جو اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، آنکھیں دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دل دماغ دیا، یہ ساری صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔
تو اس زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کہاں ختم کی۔ نمبر 2، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، جو جوانی کہ آپ نے اس کو کہاں استعمال کیا، کہ جوانی زندگی کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ جوانی میں آدمی کی صلاحیتیں بالکل شباب پر ہوتی ہے، سو جوانی سے متعلق بھی مستقلاً اب سے سوال بھی کیا جائے گا۔ نمبر 3 اور نمبر 4، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور مال سے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ جو چیز تمہارے علم میں آئی اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ یہ تو ایک نمونہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انہی 5 چیزوں کے متعلق آپ لوگوں سے سوال اور ہم لوگوں سے سوال کیے جائیں گے، بلکہ ساری چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے آدمی کو دنیا میں ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے، یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ میرے چلنے سے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا، میرے بول کسی کے ساتھ معاملہ کرنے سے متعلق بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور جس قسم کے طریقے زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند بتلایا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرنی چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طرح تمام امور کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ حساب میں یہی پوچھیں گے، اور وہاں سب کچھ موجود ہوگا تو بھی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اسی طرح گزارنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت یعنی بندگی کرنا، غلامی کرنا، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، دنیا میں کسی اور کو اپنا مطاع اور اپنا مجاز نہیں سمجھتے، ہم کسی کی بھی اطاعت نہیں کرتے سوائے اللہ آپ کی، ہم یعنی واجب الاطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں اور صرف آپ کو ہی سمجھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو، والدین بھی ہو، بیوی کے حق میں شوہر ہو یا حاکم وقت ہو، ان سب کی اطاعت کا حکم قرآن حدیث میں کہیں آیا بھی ہے تو وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ان کی طرف سے دیے جانے والے احکام اور ان کے جانب سے دیے جانے والے آرڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہو۔ کہ آپ کو کوئی بھی جب حکم کرے، چاہے والد صاحب حکم کرے، والدہ حکم کرے، کوئی آپ کا استاد حکم کرے، کوئی آپ کا معلم حکم کرے، کوئی آپ کا بڑا حکم کرے، کوئی آپ کا مرشد، کوئی آپ کا شیخ ہو، کوئی آپ کا مربی ہو، کوئی بھی جب آپ سے سوال کرے تو وہ حکم ماننا اس وقت ضروری ہے کہ وہ بھی ایسا حکم بتائے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات اور احکامات کے مطابق ہو۔ لیکن کوئی آپ کو ایسا حکم بتلاوے کہ نعوذ باللہ تمہیں شرک کرنا پڑے گا، تمہیں یہ چیز کرنی پڑے گی، اللہ کے ساتھ تم کو شرک کرنا پڑے گا، اللہ کے بتوں کے سامنے جھکنا پڑے گا، تو چاہے باپ بتلاوے چاہے استاد بتلاوے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے ایک قاعدہ ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا حکم ضرور دیا ہے، لیکن اگر والدین کوئی ایسی بات کہنے کو کہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا حکم ماننے کے لیے فرمایا ہے۔ لہذا اگر والدین ناجائز کام کرنے کے لیے کہے تو وہ بھی کرے،
نہیں والدین ناجائز کام کرنے کے لیے کہیں گے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک واقعہ مختصر سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایمان لانے والے صحابہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ عشرۂ مبشرہ میں سے ہے، اور وہ جب ایمان لائے تو ان کی والدہ نے ان سے کہہ دیا کہ تم اس دین سے باز آ جاؤ، یعنی دین اسلام تم چھوڑ دو اور اس دین کا تم انکار کرو اور میری بات مانو، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے وہاں تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اب وہ عجیب کشمکش میں آ گئے کہ ماں کا یہ حکم ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہ سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 15 ہے، کہ ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم کو میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہے تو تم ان کی بات ہرگز مت مانو۔ شریعت نے ایک اصول بیان فرمایا ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی جو کچھ منٹ پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ حاکم وقت ہو، چاہے بادشاہ وقت ہو، چاہے باپ ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ اس کی بات صرف اس شرط کے ساتھ مانی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی لازم نہ آتی ہو۔ یعنی ایک قاعدہ یہ بھی یاد رکھو کہ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ جن لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ایک شرط کے ساتھ کی جائے گی کہ نیکی کے کام میں ان کی بات مانی جائے گی، اور اگر وہ گناہ کے کام کے لیے کہے تو اس پر عمل ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایاک نعبد کہہ لے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیری ہی مانوں گا۔ جس وقت ہم نماز میں یہ اقرار کر رہے ہیں تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کی بات مان رہے ہیں یا اوروں کی بھی بات مانیں گے، یا اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، رب چاہے زندگی گزار رہے ہیں یا من چاہے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر ایک چیز کو ہم نفس کے اندر ٹٹولے اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں، اپنی بیوی کی بات مان رہے ہیں یا اپنے دوستوں کی بات مان رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ہم ہمارے فرینڈ سرکل جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہم ہماری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھوٹا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نہیں، اس کا ہمیں سچے دل سے اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس اقرار کا علاج یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اور فرما برداری کو لازم پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو واجب الاطاعت مت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم کو ہر حال میں ماننا ہے، چاہے وہ حکم ہماری چاہت کے موافق ہو یا ہماری چاہت کے مخالف ہو، ہمیں اس پر عمل ضرور کرنا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کر انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا اور یہ بیان کر دیا اور لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ ہم اللہ ہی کے حکم کو مانیں گے۔ اس لیے ہم نے بھی جب کلمہ پڑھا ہے
تو ہم بھی لوگوں کو یہ بتلا دیوے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہی مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کے حکم کو ہم نہیں مانیں گے۔ محترم دوستو بزرگوں، آج کی اس مجلس یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل اس کے آگے جو مضمون چلے گا وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ جو کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دن کے روزے اور رات کے تراویح کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہو، اور ایسے تمام کام سے اور ایسے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہو۔ جو مانگا اس کو قبول فرمائے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے شان اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔